ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، ہم ڈیموکریسی پاکستان چاہتے ہیں، ہم رول آف لا چاہتے ہیں، نو میٹر کون گورنمنٹ میں ہو، کون انچارج ہے۔ بیسک سول رائٹس، ہیومن رائٹس موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ریشورنس دی تھی کہ تھنگس کین بی ڈن۔ یہ ہم نے 4 سال بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیا، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ایز پاکستانی امریکنس اینڈ مسلم امریکنس۔ ایڈمنسٹریشن کا امپورٹنٹ پرسن ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اب اسپیشل آنوائے ٹو ڈیفیکلٹ ایریاز ان دا ورلڈ میں ہے۔ سو ٹرمپ نے اس کو ٹرسٹ کیا ہے ٹو سالو difficult problems، and اس نے پہلے بھی problems کوسوو وغیرہ میں کی ہیں۔ So he is connection close to Trump۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ عظمہ رحمان صاحبہ مشیگن سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی حالیہ تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، جہاں پر یہ رچرڈ گرینیل کے ساتھ، رک گرینیل جو اس وقت پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ امپیکٹ فل پرسنالٹی گردانے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عظمہ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے۔ عظمہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے برائے مہربانی بتائیں، چونکہ رچرڈ گرینیل کو ہم ٹویٹر کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یا جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، آپ کی ظاہر ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ان کی پرسنالٹی آئی تھنک جیسے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اسی طرح ہی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ ہی سیز what he thinks basically۔ جی، اور آپ مشیگن سے ہیں، پھر یہ بھی پاکستان کے اندر الیکشنز کے دوران یہ رپورٹ ہوا کہ مشیگن میں جو مسلم کمیونٹی ہے، جو پاکستانی کمیونٹی ہے، انہوں نے رچرڈ گرینیل کو یہ بڑا کلیئر بتا دیا تھا کہ جناب ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران خان۔ از اٹ ٹرو؟ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، ہم ڈیموکریسی پاکستان چاہتے ہیں، ہم رول آف لا چاہتے ہیں، نو میٹر کون گورنمنٹ میں ہو، کون انچارج ہے۔ بیسک سول رائٹس، ہیومن رائٹس موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اینڈ ویدر دیٹس دس ایئر، دس الیکشن میں یا آگے الیکشن بھی ہوں گی، بات سیم چیز، یہ بات ایک ہی ہے، وہ ڈیموکریسی اینڈ دا وائس آف دا پیپل آف پاکستان ہے۔ جیسے ہم یہاں انجوائے کرتے ہیں دوز فریڈمز کی، ہم جا کے ووٹ کر سکتے ہیں، ہم انٹرویو کر سکتے ہیں، ہم ریلیز پہ جا سکتے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ کو سن سکتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ پاکستانی ڈائسپورا اینڈ پاک پیک، دیٹس ایگزیکٹلی یہی ریکویسٹ ہے، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس ریسٹور ہوں پاکستان میں۔ اور جو حالیہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر الیکشنز کو سبوٹاج کیا گیا، جس طریقے سے وکٹمائزیشن ہوئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ہیومن رائٹس وائلیشن، پولیٹیکل رائٹس وائلیشن، اور پھر جس طریقے کا رویہ عمران خان کو لے کر تھا، مشیگن کے اندر آپ لوگ کیا محسوس کر رہے تھے؟ مشکل میں ہم یہی محسوس کر رہے ہیں جیسے باقی دنیا محسوس کر رہی ہے کہ ہیومن رائٹس ہونی چاہیے، ووٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، کسی کوئی ووٹ چینج نہیں ہونا چاہیے، اینڈ لوگوں کو فریڈم وہ ملنے چاہیے تاکہ ان کی پریس فری ہو، وہ ٹویٹر فری ہو، تاکہ اگر کسی نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے وہ یوز کر سکیں، جوڈیشیری فری ہو۔ سو اٹس جسٹ ناٹ کہ مشیگن کا ہے یا ادھر کیا ہے، مین چیزیں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ ریسٹور ہونی چاہیے۔ اینڈ ایز فار ایز پاک پیک از کنسرنڈ، ہماری وہی ریکویسٹ یہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز اینڈ ڈیموکریسی ہو، سول لبرٹی ریسٹور ہو۔ ہم کوئی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، نہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے یا کیا کہتے ہیں پاکستان میں ہے۔ میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ہر گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی وائس ہو، لوگوں کی فری الیکشن سے ہوئی، جو بھی وہ ہے، we are willing to work with them. We want what's best for Pakistan. اب ہم نے حالیہ دیکھا ہے کہ جو سجاد برقی صاحب ہوں یا عاطف خان صاحب ہوں یا باقی اور پرومیننٹ پرسنالٹی ہوں، وہ بڑا کھل کر اس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے عمران خان کو وکٹمائز کیا گیا، اسپیسیفکلی عمران خان کو یا تحریک انصاف کو، اس کے اوپر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک تو انپریسیڈنٹڈ تھا، ایک تو یہ غیر معمولی تھا، اور دوسرا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کے دوران جو مین ڈیمانڈ مشیگن میں یا امریکہ کے اندر رکھی گئی ہے، وہ یہ تھی کہ امریکہ اپنا انفلوئنس یوز کرے اور پاکستان کے اندر عمران خان کے حوالے سے جو وکٹمائزیشن سب جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دے یا کسی طرح کا رد عمل سامنے رکھے۔
تو میں کسی اور کے نہیں کہہ سکتی وہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتے ہیں، جیسے وہ برکی صاحب ہیں یا وہ عاطف خان صاحب ہیں، وہ اپنی پارٹی کی باتیں کر رہے ہیں. میں کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہوں، پاک پہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ بالکل نہیں ہے. ہم بائی پارٹیسن اینڈ یو نو دیٹس اے مین تھنگ، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ہے فریلی اینڈ فیئرلی الیکٹڈ ہوا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتا ہے، جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے ہی ہم وائس کھڑا کریں گے. پرفیکٹ. اچھا اچھا برائے مہربانی یہ بتائیں کہ جو حالیہ آپ کی ملاقات تھی رک رینیل کے ساتھ، اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ میں نے جیسے آپ کو کہا، ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہو رہی ہیں، جو کیا کہتے ہیں یہ فریڈم آف دا پریس نہیں ہے، فریڈم ٹو اسمبلی نہیں ہے، لوگوں کو پولیٹیکل امپریزنمنٹس کی ہوئی ہیں. دوز آر دا بیسک تھنگس ہونی چاہیے. ہم نے یہی اس سے بات کی تھی کہ وی وانٹ ٹو سی اے فری اینڈ فیئر پاکستان، اینڈ وی وانٹ دا پیپلز وائس ٹو بی ہرڈ ٹوڈے اینڈ آلویز. اینڈ نو میٹر کون ہے گورنمنٹ میں، کون پارٹی آتی ہے، لیکن سب سے بڑی یہی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، ڈیموکریسی ریسٹور ہو اینڈ لوگوں کی آواز سنی جائے. آئی وانٹ جو میری سول لبرٹیز ادھر ہے وہی پاکستانیوں کے پاس ہو پاکستان میں. آئی وش، ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم یہ ساری لبرٹیز یہاں پر انجوائے کریں. اچھا برائے مہربانی یہ بتائیں اس کے اوپر جو رک رینیل ہے اس کا کیا ریپلائی تھا، اور خاص طور پر جس طریقے سے وہ ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہے، اس بارے میں بھی آپ کی اس کے ساتھ کوئی کنورسیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں یہ بڑا غیر معمولی محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک امریکن اتنا ہائی رینک آفیشل اتنا لگا تھا ٹویٹر کے اوپر آ کر پاکستان کے بارے میں اور عمران خان کے حوالے سے بات چیت کری. ہم نے اس کو ایجوکیٹ کیا تھا جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اس کو اپنی کنسرنز بتائی تھی. آگے اب جو وہ ٹویٹر پہ کر رہا ہے وہ رسپانڈ بھی کر رہا ہے، جہاں سے وہاں سے رسپانسز آتے ہیں، تو اس لحاظ سے لیکن اس کو ہم نے کلیئر کر بتایا تھا جو ہماری کنسرنز ہیں. وہ بہت امپورٹنٹ پرسن ہے ٹرمپ کی کیمپین میں، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں. وہ پہلی ایڈمنسٹریشن میں ایک تو وہ ایمبیسڈر آف جرمنی کا تھا، پھر وہ NSI کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا ٹرمپ کو. سو اب وہ surrogate of Trump campaign that was assigned to Michigan and Michigan Muslims and Pakistanis. And so اس نے ہماری کنسرن سنی تھی. اس نے وہ اس وقت تو کوئی پرومس تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اینڈ اس نے ہمیں بیسکلی کہتے ہیں ریشورنس دی تھی کہ تھنگس کین بی ڈن. یہ ہم نے 4 سال بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیا، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ایز پاکستانی امریکنز اینڈ مسلم امریکنز. اینڈ اور یہ بھی جی ٹرمپ now, he was on the short list for Secretary of State. تو اس کا ٹرمپ کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، انر سرکل میں ہے. اچھا یہ بھی برائے مہربانی، آپ چونکہ زیادہ بہتر وہاں پر بیٹھ کر سمجھ رہی ہیں اور آپ انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہیں وہاں کے ڈائنامکس کو، یہ بتائیں کہ رک رینیل جس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر بات چیت کر رہا ہے، ظاہر ہے یہ ایک بیانیہ ہے، یہ ایک نیریٹو ہے، یہ اس کا امپیکٹ ہے گلوبلی بھی، پاکستان میں بھی. کیا یہ وہ اپنے طور پر کر رہا ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا باقی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب لوگ ہیں وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ پلس یہ بھی ایڈ کر دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں رک رینیل کا انفلوئنس کتنا زیادہ ہوگا، اس کا امپیکٹ، اس کی کہی ہوئی بات کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا؟ تو Rick Grenell, he's a diplomat. So وہ ویسے پیچھے سے بیکنگ نہیں ہوگی تو وہ بات تو نہیں کبھی کرے گا. Right? اس کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا، اس بیکنگ ہے کیمپین، بیکنگ ہے ایڈمنسٹریشن سے، تو وہ اس کی پالیسی کو کر رہا ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ از جو آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن کا امپورٹنٹ پرسن ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اب اسپیشل آنوائے ٹو ڈیفیکلٹ ایریاز ان دا ورلڈ میں ہے. سو ٹرمپ نے اس کو ٹرسٹ کیا ہے ٹو سالو ڈیفیکلٹ پرابلمس، اینڈ اس نے پہلے بھی پرابلمز کوسوو وغیرہ میں کی ہیں. سو ہی از کنیکشن کلوز ٹو ٹرمپ، پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کے ساتھ ہے. سو اس کے انوائے ہوگا انشاءاللہ. تو لیٹس سی. آپ کے جب رک رینیل کے ساتھ اور وہ جس طرح سے پاک پیک کے آپ لوگ ملے ہیں رک رینیل کے ساتھ، اس کے بعد جو تصویر سوشل میڈیا پر آئی، پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے میاں داؤد جس طرح سے ہوا، انہوں نے تھریٹ کرنا شروع کر دی، انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی.
جب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو کیسا محسوس کیا؟ افسوس، بہت افسوس ہوا ایسی باتیں دیکھ کے، بیکاز ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو پاکستان کو جیپرڈائز کرے، جو ہم نے کوئی غلط بات کیا، ہم نے صرف لوگوں کی جو خود سٹینڈ اپ نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک وائس کیا، سو دیٹس اٹ. سو اگر کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہو، کسی کی بات کرتے ہو، اس کو پرسنلی تھریٹ کرنا ہے، بہت افسوس کی بات ہے. کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے لیے صرف ہر چیز اچھی کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کو ہمیشہ پروگریسو کرنے کی کوشش کی. پاکستان کو پروگریسو بھی کیا، یہ کوشش کی کہ پاکستان کے لیے ہر چیز بہتر ہم کریں، جو ہم سوچتے ہیں کریں. ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں، پاکستانی لوگوں کے لیے. آگے بھی انشاءاللہ ہم یہی کریں گے. اور افسوس ہے کہ کوئی گورنمنٹ افیشلز یا گورنمنٹ ایسے پرائیویٹ سٹیزنس کو تھریٹ کر رہے ہیں. اینڈ سو اسی لیے وہ رسپانس بھی آئے تھے یو ایس گورنمنٹ سے بھی، کیونکہ یہ اس طرح تو نہیں تھریٹ کسی کو کر سکتے، کیونکہ آج کل کی دنیا کا کیا پتا کیا ہو. لیکن بہت پاکستان میں تو میڈم یہ بڑا، پاکستان میں بڑا نارمل ہے. پاکستان میں اس طرح تو کیا دوسری طرح بھی کسی کو تھریٹ کر سکتے ہیں. برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ جو عمران خان صاحب کی ایک کال ہے اسپیسیفکلی اوورسیز پاکستانی سے کہ ریمیٹنس کو محدود کر، ریمیٹنس کو لمیٹڈ کر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ میں سچ تو کوئی میری رائے نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کی ہے، عمران خان کی ہے، اینڈ جو ان کے فالوورز ہیں آئی ایم شیور وہ ان کو سنیں گے، لیکن میری ایسی کوئی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹلی اس پاکستان کے حوالے سے وہاں پر آپ موجود ہیں، اور ظاہر آپ کا ایک اوپینین ہے. آپ بینگ اے پاکستانی، کون سے لیڈر کا پاکستان میں کون سی ایسی شخصیت تھی جس کے ٹینیور میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشنز کم ہوئی ہیں؟ اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ بینگ اے پاکستانی امریکن آپ لوگوں کی ریسپیکٹ میں اضافہ ہوا ہو اس ملک کی وجہ سے، اس ملک کی لیڈرشپ کی وجہ سے، کون سا ٹائم اسپیسیفکلی آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہتر تھا؟ پاک پیک تو 1989 کا ہے. اٹس این آرگنائزیشن سنس 1989. سو پاس اپنا کے پریزیڈنٹ نے اس کو کیا تھا، اینڈ سو کافی دیر پہلے لوگ کام کرتے رہے ہیں. اب ریسنٹلی ہم نے اور کام کیا ہے بیکاز آف دی ایشوز دیٹ ہیو اسٹارٹڈ. لیکن ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی کام ہو رہا تھا. کبھی کشمیر کا ایشو تھا، کبھی کووڈ کی ویکسینس تھیں، کبھی وہ فلڈ ریلیف کے لیے پاک پیک نے کام کیا. سو تھرو آؤٹ the process and throughout Pak Paki history, it's been doing something good for Pakistan. اب جب گورنمنٹ میں یہ ایشوز ڈیموکریسی کی آئی ہے، we felt that ہم اس پہ بھی وائس اپنی ریز کریں، کنسرنز سٹیزنس کی ریز کریں، and to try to help in any way that we can، تاکہ یہ کسی طریقے سے ڈیموکریسی، رول آف لا دوبارہ آئے. بیکاز پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں کچھ کام کرے گی، پر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی انٹر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. سو آئی تھنک جتنا میرا ٹائم پاک پیک کے ساتھ ہوا ہے، ہم نے یہ کام کیے ہیں، اینڈ آئی تھنک دیٹ انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. اینڈ آگے بھی ہم جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے، whether that's helping with the aid کے ساتھ، کوئی ٹریڈ کے ساتھ، کوئی جسٹ لوکل کمیونیکیشن اینڈ ریلیشن شپ کو بلڈ کریں گے، ہم وہی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو حالیہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ڈیموکریسی کو ڈی ریل کیا گیا، سارے حالات بنے، کس حد تک پاکستانی جو اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے، وہ پولیٹیکل ہوا ہے، اور اس نے امریکن جو گلوبلی جو پولیٹیکل ڈھانچہ ہے اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کیا؟ پاکستانی امریکنز بہت انگیجڈ ہے، پارٹلی کیونکہ اب جو پاکستان میں ہوا ہے، پارٹلی بیکاز ہماری اپنی پالیٹکس میں ان دا لاسٹ فیو ایئرس اتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. سو پاکستانی امریکنز آر ویل انگیجڈ، ویل انفارمڈ، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ، اینڈ دے آر کنسرنڈ of all global issues, but obviously پاکستانی ہو کے پاکستان کے ایشوز کو سب کو very engaged ہے. اور یہاں سے ایک جو پالیسی یا پھر کچھ بیانات یا تھریٹس دیے گئے حکومت کی جانب سے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانیز ایکٹیو ہیں پولیٹیکل رول کے اندر، ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ کینسل کر دیے جائیں گے. بہت سارے برطانیہ کے اندر اوورسیز موجود تھے، ان کی فیملیز کو یہاں پر تھریٹ کیا جا رہا تھا. یہ چیزیں بھی آپ لوگوں نے رچرڈ گرنیل کو کنوے کی ہیں؟ اس کو پتا ہے، وہ ٹویٹڈ ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا.
उसको बताने की जरूरत नहीं, नजर आ रहा है उसको ट्वीट्स पे क्या कुछ हो रहा है. और वो किस हद तक पाकिस्तान के मामला, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट उठा, पाकिस्तान के होल स्ट्रक्चर से वाकिफ है? ये तो आप उसी से पूछे, ये मुझे नहीं पता कितना उसको है, लेकिन आई एम श्योर जब वो एडमिनिस्ट्रेशन पे, नेशनल सिक्योरिटी पे एम्बेसडर भी रहा, उसको ऐसी चीजें का पता तो जरूर होगा. इज एन अजमान अमान एजुकेटेड. साहब, आप, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, प्लेजर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।